اللہ والوں سے محبت کی فضیلت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنے محبوب بندوں کی نسبت اور ان سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعدد فرامین، متعدد احادیث کی کتب میں جو محدثین نے باب باندھے کتاب الایمان کے نام سے، اس میں اکثر محدثین یہ حدیث لے کر آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں اس حدیث کو ذکر کیا کہ جب ایمان کی علامتیں اور ایمان کے شعبہ جات کو بیان کیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 یا اس سے زائد جو ہیں وہ ایمان کے شعبے ہیں، یعنی 60 سے لے کے 70 کے درمیان اتنے ایمان کے شعبے ہیں۔ ان شعبہ جات میں سے یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا، یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کسی دنیاوی لالچ، دنیاوی غرض کی وجہ سے نہ ہو، اس کی اس بندے سے محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہو، کوئی اور رشتہ نہیں، محض اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ عالم دین ہے، یہ رب ذوالجلال کہ ہر وقت ذکر اور اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس کے قرب میں بیٹھوں تو مجھے رب ذوالجلال کا قرب ملتا ہے، خلق کائنات جل جلالہ کی محبت میرے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کے پاس بیٹھوں تو نیکی کا جذبہ ملتا ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کی محبت بعض اللہ کے لیے ہو، اور اگر کسی سے دشمنی رکھے تو اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے نہیں، کسی سے بغض ہے، دشمنی ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے، قادیانیوں سے اگر ہماری نفرت ہے تو یہ اللہ اس کے رسول کی وجہ سے ہے، بد مذہبوں، خوارج، روافض سے ہمیں نفرت ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور کسی سے بغض رکھنا ایمان یعنی اللہ اس کے رسول کی وجہ سے یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بندے سے محبت کرتا ہوں، میری اس سے محبت کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے ہے، میں اللہ کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں، نہ کوئی خونی رشتہ ہے، نہ اس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا، محض اللہ کے لیے میری اس سے محبت ہے۔ تو بتائیں ایسی محبت کی دین اسلام کے اندر کوئی گنجائش ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف دنیا میں ہی یہ محبت فائدہ نہیں دیتی، المرء مع من احب، فرمایا قیامت کے دن دنیا میں رہ کے بندہ جس سے پیار کرتا ہوگا اللہ قیامت کے دن بھی اسی کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد
ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس حدیث پہ ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ کہتے صحابہ ایمان لانے کے بعد پھر ہمیں ایک کام یہ ہوتا کہ آج تو ہم جب چاہتے ہیں نظر اٹھاتے ہیں رسول اللہ کا دیدار کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن تو چونکہ ہمارے آقا نبیوں کے بھی سردار ہیں تو ان کا مقام تو بڑا اونچا ہوگا، ہم تو ان کے ادنا سے غلام ہیں، یہ تو نبیوں کے بھی سردار ہیں، تو ان کا مقام تو بڑا اونچا ہوگا، وہاں ان کا قرب ہمیں کیسے ملے گا؟ کہتے جب محبوب نے یہ فرمایا دنیا میں رہ کے بندہ جس سے پیار کرے اللہ قیامت کے دن جدا نہیں کرے گا، رب ذوالجلال فرمائے گا یہ وہ ہے جس سے دنیا میں رہ کے تو پیار کیا کرتا تھا، رب ذوالجلال قیامت کے دن اسی کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ تو یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے اہل سنت و جماعت پہ کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں سب کی محبت عطا کی۔ یہ سنی کا ہی سینہ ہے جہاں بیک وقت رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے صحابہ کی محبت بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے، اور رب ذوالجلال کے ہر ولی کا پیار بھی موجود ہے۔